مسلمانوں، مومنوں، آج دنیا کی تاریخ کا عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ کے حکم سے ایک بوڑھا باپ اپنے نونہال چند سال کے بچے کو قربان کرنے کے لیے میدان میں لے گیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے اس نونہال بچے کو تو بچایا، بعد میں نبی بھی بنایا، اور بقیہ امت پر، باقی لوگوں پر بجائے اپنے بچے قربان کرنے کے اللہ نے مال کی قربانی کا حکم فرمایا، اور یہ بھی اس کو کہ جس کو اس کی گنجائش ہو۔ باقی جو غریب ہے، متوسط ہے، اگر گنجائش نہیں ہو رہی تو اللہ رب الجلال نے اس پر قربانی لاگو نہیں کی۔ قربانی ایک عظیم فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا، فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر ہے۔ قیامت کے میدان میں، حساب و کتاب کی سختی میں، پریشانیوں میں، جب امت کو پیاس لگے گی تو اسی وقت جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب الجلال نے کوثر ایک پانی کا منبع بنایا۔ اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گلاس بھر بھر کے دے دیا کریں گے۔ اسی طرح نبی کے حکم سے، نبی کی اجازت سے جو ہے تو لوگ کوثر کا پانی پئیں گے۔ تو رب الجلال نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر پانی کا منبع و مرکز، کوثر یہ جنتیوں کو پلایا جائے گا، نبی کے امتیوں کو پلایا جائے گا۔ تو رب الجلال کے نبی امت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں افراتفری میں، بڑے مجمع میں، آپا دھاپی میں ہم جب پریشان ہو جائیں، آپ کو تلاش کریں تو آپ کہاں ملیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم ترازو کے پاس پاؤ گے جب اللہ انصاف کے لیے ترازو قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ جب انصاف والی ترازو قائم کرے گا، وہاں میں کھڑا ہو کے اپنی امت کی نیکیاں بڑھ جانے اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، وہاں میں تمہیں ملوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں رش کی وجہ سے ہم نہ مل سکے، آپ کی دیدار نہ کر سکے تو پھر کہاں؟ تو نبی نے فرمایا کہ پھر حوض کوثر، وہاں میں پانی کے جام بھر بھر کے تمہیں پلاؤں گا، وہاں مجھ سے ملنا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ مل سکا تو پھر پل صراط کے پاس مجھے پانا کہ وہاں میں اپنی امت کی کامیابی کے لیے رب ذوالجلال سے دعائیں کروں گا۔ اے لوگو، اتنا پیارا نبی کہ امت سے جس کو جتنا پیار ہے یار مشکل مرحلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کے لیے تو فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، نمازیں پڑھا کر، وانحر اور قربانی کیا کر۔ نہر کہتے ہیں اونٹوں کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے نہر کیا جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔
تو فرمایا کہ تم ونحر یعنی قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، اور جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ کا دشمن ہے، اس کی بنیاد کٹ گئی، اس کی جڑ ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے نبی کو قربانی کا حکم دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے لگے۔ کبھی کبھار نبی نے 2 قربانیاں کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ایک قربانی تو میری طرف سے، ایک میرے امت کے غریبوں کی طرف سے، یعنی اس وقت جو امت کے غریب تھے ان کے گوشت کے لیے، اور ان کے ثواب کے لیے جو آخرت تک امت آ رہے ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ ایک اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی قرآن، کوئی بھی دعا پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو جتنی وہ چیز ہے، جتنے لوگوں کا نام لوگے اتنا اتنا سب کو ملے گا۔ تو اللہ کے دروازے کشادہ وسیع ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس من وجد ساعۃ من المال، اور جس کے پاس مال کی گنجائش ہے، فلم یضحی، وہ اگر قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ جب وہ قربانی نہیں کرتا تو نماز بھی نہ پڑھے۔ تو اسی لیے حیثیت ہوتے ہوئے قربانی سے خود کو محروم نہ رکھا جائے۔ اور دوسری جگہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے سامنے جھکوں، اس کی نماز پڑھوں اور اس کے لیے قربانی دوں، اور جو ہے تو زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی کے لیے بناؤں، اللہ کی اطاعت کے لیے بناؤں، اور جب موت آئے تو ایمان کی موت آئے، اللہ کو راضی کر کے بندہ اس دنیا سے چلا جائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تو پیدا ہوا لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، لوگ خوش ہو رہے تھے، لیکن تو رو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے جو رزق کی نالی ہے، یہ جو میرا ناڑا ہے ناف کی نالی سے مجھے رزق ملتا تھا، اب اس نالی کو کاٹ دیا گیا۔ جہاں میرا گھر تھا یعنی ماں کا پیٹ رحم، اس سے مجھے نکال دیا گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ بچہ رونے لگ جاتا ہے نئی دنیا میں آ کے۔ تو اللہ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہو گیا تو رو رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے، ایسے اعمال، ایسے کام کر کے موت کے وقت تو خوشیاں منا، لوگ روئیں تیرے لیے کہ کتنا اہم آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا نیک آدمی تھا، لوگ تیرے لیے روئیں، لیکن تو اپنے رب سے ملنے کے لیے خوش ہو جا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں بیان مختصر کر چکا ہوں، جب اس کا آخری وقت تھا تو بیوی رونے لگی، کہنے لگی افسوس افسوس۔ بلال کہتا ہے پگلی کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تو مجھ سے جدا ہو رہا ہے، تیرا آخری وقت ہے، میرے رونے کا مقام ہے۔ تو اس نے کہا نہیں خوشی منا، خوش ہو جا کہ میں ایک مسلمان ہو کے، ایماندار ہو کے اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کر کے جا رہا ہوں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا،
ابو بکر و عمر سے ملوں گا، صحابہ سے ملوں گا، اسی لیے تو خوش ہو جا، رونے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ مومن کی زندگی، مومن کی خیر خیرات قربانی اور مومن کی عبادت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی آپ جانتے ہیں ان کے فضائل بھی بیان ہوتے رہتے ہیں، مختلف علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ قربانی ان 3 دنوں میں پہلا دن افضل ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 دنوں میں مسلسل قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ دن کے وقت کرنا اچھا ہے، کیونکہ رات کے وقت کوئی رگ کاٹنے سے رہ نہ جائے، قربانی میں کچھ فرق نہ آ جائے۔ پھر جو قربانی کر رہے ہیں، جو حلال کر رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے کہ چھری چاقو کو تیز کیا جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور اس جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے بلکہ الگ تیز کیا جائے، اور اس کو چارہ پانی دیا جائے، بھوکا پیاسا اسے ذبح نہ کیا جائے، چارہ پانی دے کر ذبح کرو، اور ذبح کرتے وقت خود موجود رہو، اپنے ہاتھوں سے کرو، ہاتھوں سے نہیں کر سکتے کوئی اور کہے، خود موجود رہو اور دعا مانگو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ میری طرف سے قبول کر، اور جو ہے اس کو قربان کر۔ اگر تو خود موجود نہیں ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی، اور قربانی جب ہو جائے صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو جائے، اسے مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہو، نام کے لیے نہ ہو کہ فلان نے اتنے کا جانور قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اے لوگو، یہ جو تم قربانی کر رہے ہو، اس کا گوشت اور خون اور اس کے اور اجزاء اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری نیت اور تقویٰ پہنچتی ہے۔ تم جس نیت سے قربان کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر گوشت کھانے کی نیت تھی گوشت کھا لیا بس، اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت تھی لوگوں نے دیکھ لیا بس، اور اگر تعریف کی نیت تھی لوگوں نے تعریف کر لی بس، لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیت درست کی جائے، اور پھر قصاب کو چاہیے کہ اسے صحیح طریقے سے کاٹے۔ اور یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، سانس کی نالی ہوتی ہے، کھانے پینے کی نالی ہوتی ہے، اور 2 سائیڈ کی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ چاروں کٹ جائیں، اگر چاروں میں سے 3 کٹ جائیں تب بھی صحیح ہے۔ بہت سے لوگ آخر تک کاٹتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ گردن کی جو نالیاں ہیں، یہ سانس کی نالی، شاہ رگ، اور جو ہے تو کھانے پینے کی نالی، یہ 4 جو ہے رگیں کٹ جائیں تب جو ہے تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور چھری پھیرتے وقت اگر قربانی کر رہا ہے تو یہ آیت پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر نہیں کہا تو یہ مال حرام ہو جاتا ہے، اگر بھول گیا پھر بھی اللہ نے گنجائش دے دی ہے، یہ حلال ہے اور جائز ہے۔ اب جو ہے تو جب پہلے لوگ قربانی کرتے تھے خراب ہونے کی وجہ سے خود جلدی کھاتے تھے، دوسروں کو دے دیتے تھے، غریب غربا کو مل جاتا تھا۔ آج کل اللہ ترقی دے سائنس کو، اور لوگوں نے جو ہے تو فرجیں بھر کے فریزر بھر کے رکھنے شروع کر دیے، غریب غربے کو حق نہیں دیا جاتا۔ لوگوں خیال کرو، آپ تو ہمیشہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بھی غریب ہیں گوشت کبھی نہیں کھاتے، اور یا کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے ان کو کچھ دیا جائے۔ اس قربانی کے گوشت سے غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اگر وہ حقدار ہے اس کو بھی دینا جائز ہے۔ اور جو ہے تو تمام غربا، تمام مساکین
تمام مسلمان اس کے حقدار ہیں۔ تو اسی لیے زیادہ اللہ کے راہ میں دیا جائے، کم خود کھایا جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ کرو تو کم از کم 3 حصے کرو، ایک حصہ غریب غربا کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ اپنے لیے۔ اور بہت سے لوگ پھر اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بڑا جانور بھی قربان کرتے ہیں، چھوٹا بھی قربان کرتے ہیں، چھوٹا فرج کے پیٹ میں، بڑے جانور سے کچھ جو ہے تو غریب غربا کو دیا جاتا ہے۔ نہیں، چھوٹے جانور سے بھی دے دو، بڑے جانور سے بھی دے دو، اور جو کچھ قربان کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور جو ہے تو یہ نماز اور یہ قربانی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ہم جب قربان کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے قربان کریں۔ اب جو ہے تو ایک آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن تیسرے دن عصر کے ٹائم بھی اگر قربانی سے سورج ڈوبنے سے پہلے چند لمحے پہلے بھی اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس پر بھی قربانی لازم ہے، کوئی جانور لے کر حلال کر دے، صرف جانور لیا اور حلال کر دیا، سورج ڈوب گیا۔ تو یعنی اتنی پابندی اور اتنی تاکید ہے، تو اسی لیے جو کر سکتا ہے وہ اس نیکی سے محروم نہ رہے، اور جو نہیں کر سکتا اس کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے اور جو ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اس نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ ہمارے لیے مال قربان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے قبول کرے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ سب کی نیکیاں قبول کرے گا۔ دوسری ایک بات، خاص بات جو شاید اور علماء آپ کو نہ بتاتے ہوں، یا بتاتے ہیں تو کم علماء بتاتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانی کی آلائشیں جو ہیں لوگ روڈوں پر پھینک دیتے ہیں، راستوں پر پھینک دیتے ہیں۔ کسی نے 50,000 کی قربانی کی ہے، کسی نے 1,00,000 کی ہے، کسی نے 20,000 کی ہے، لیکن 200 کسی مزدور کو نہیں دیتے کہ اس کو صاف کر کے جا کر کوڑے دان میں پھینکتے۔ تو اسی لیے ہڈیاں اور اوجھڑی اور دوسری غلاظتیں، آنتیں وغیرہ روڈوں پر، راستوں پر پھینکنا گناہ ہے، لوگوں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تو راستوں کا خیال کرو، راستوں کا حق ہے کہ ان پر پیشاب نہ کیا جائے، کسی کو آتے ہوئے تکلیف نہ ہو، گندگی نہ کی جائے، گندگی نہ پھیلائی جائے، راستوں کو تنگ نہ کیا جائے، بند نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی اینٹ کا روڑا پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی غلیظ چیز پڑا ہے، اس کو سائڈ میں ہٹا دو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو قربانی کرنے والوں، جب تم اتنی کی قربانی کرتے ہو تو 200-300 100 کسی مزدور ریڑے والے کو دے دو کہ بھئی یہ لے جا کر فلان جگہ پھینک دو، اور جو ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی قربانی کے ثواب میں لکھا جائے گا۔ اور امت کے لوگ غریب غربا، راستے چلنے والے تنگی اور پریشانی محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہیں دیتا، تو اسی لیے دوسروں کی تکلیف سے بچا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت عید الاضحیٰ واجب بمے 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، بندگی اللہ کی، اور آپ کو یہ نیت کرنی ہے پیچھے اس امام کے، اور امام کو نیت کرنا ہے کہ میں امام ہوں اس جماعت کا۔ اس کے بعد جو ہے تو ہاتھ باندھے جائیں گے تکبیر کہہ کے، اور سبحانک اللہم پڑھا جائے گا۔ آپ ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، اور پھر 3 تکبیریں کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑنے ہیں،
اور 3 تکبیروں کے بعد پھر ہاتھ باندھے جائیں گے، اور میں امام ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاؤں گا، اور پھر جو ہے تو رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے 2، سجدے کے بعد اٹھنا ہوگا، پھر آپ نے خاموش کھڑا رہنا ہے جیسے اور جماعت کی نماز ہے، اور پھر جو ہے تو میں عالم شریف پڑھوں گا اور کوئی سورت پڑھوں گا، پھر سورت ختم کرنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہیں، کانوں تک ہاتھ لگا کے پھر چھوڑنے ہیں 3 تکبیروں کے بعد جو ہے تو پھر چوتھی تکبیر میں رکوع میں جانا ہے۔ اب 2 سجدے ہیں، پھر اتحیات ہے، اور اتحیات میں اتحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنی ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، اور پھر سلام ہے۔ سلام کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اور 2 خطبوں کے بعد جو ہے تو دعا ہوگی، اور دعا کے بعد ہر کوئی فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔